بے شک دعا صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ دینے والا عطا کرنے والا وہی ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ مانگنا، معصومین کا نام لے کے مانگنا۔ جتنا واسطہ دیتے جاؤ گے اتنی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ اور یہ ایام محرم کے یہ بھی بڑی دعاؤں کے ایام ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے زندگی کے جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلس ہیں، اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ محرم میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ بلیو ہے کہ کربلا والے ہمارے ساتھ ہیں، تو بہترین واسطہ کربلا والوں کا ہے۔ مولا حسین ان کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، اور دعا جتنا مانگو گے اتنا تم قریب ہوگے اللہ سے بھی اور معصوم سے بھی۔ دعا اگر ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو پھر زندگی میں کچھ نہیں ہے، پھر ہمارا اور اللہ کا یا ہمارا یا امام کا کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ اسی لیے معصومین نے بھی کثرت سے دعائیں مانگ مانگ کے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے قبضے میں عالمین ہے، زمین اور آسمان ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعا مانگ کے دنیا کو بتایا کہ ہم بندہ ہے وہ خدا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر معصوم نے دعا مانگی۔ جتنی آج آپ کے پاس دعائیں، صحیفہ کاملہ اٹھا لو، صحیفہ علویہ اٹھا لو، یہ مولا کی دعائیں، چوتھے امام کی دعائیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعائیں، شہزادی کونین کی دعائیں، ساری کتابوں میں موجود ہے دعائیں کہ جن دعاؤں کے ذریعے معصومین نے ہم کو تعلیم دی کہ کس طرح اللہ کو اپروچ کرو، کس طرح اللہ سے مانگو۔ اس لیے کہ دوستو، دینے والا تو وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، ذریعہ اس نے معصومین کو بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معصوم سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا، بالکل مانگنا، یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم امام علی سے نہیں مانگ سکتے، 100% مانگ سکتے، 100% آپ امام علی سے، مولا حسین سے، سارے 14 معصومین سے مانگ سکتے۔ 14 معصومین تو بہت بڑی ہستی ہے، ان کے غلام اور کنیز فضا اور کھمبر سے بھی مانگے تو ملے گا، اس لیے کہ یہ لوگ قریب ہیں۔ ہمارے پاس یہاں تک حکم ہے، یہ تو کھمبر اور فضا تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو اپنی ماں اور ماں باپ زندہ نہیں ہے، مر گئے، تو ان کی لحد پہ جاؤ اور دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ماں کی لحد پہ جاؤ، باپ کی لحد پہ جاؤ اور جا کے وہاں دعا مانگو، ہمارا واسطہ دو اور اپنے ماں باپ کا واسطہ دو۔ تو اتنا کلیئر کر دیا کہ کس سے مانگنا، کس سے نہیں مانگنا، یہ ذہن میں کبھی نہیں رکھنا۔ یہ یہاں کا ایک نیا طریقہ یہ ہے کہ اب ان سے مت مانگو، ان سے مت مانگو۔ جب اللہ بول رہا کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ ہے تو اسی سے مانگو، بے شک اس سے مانگو، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے یوتھ کو یہ بول رہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے مانگو، بے شک اللہ سے مانگو، بار بار بول رہا، لیکن معصومین سے بھی اسی انداز سے مانگو۔ امام بھی دینے والا ہی ہے، وہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ اب کوئی نجف اشرف جاتا ہے، کوئی کربلا مولا جاتا ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں مولا کے ذریعے کو پکڑ کے دعا مانگتے، مولا ہی سے مانگتے۔ مولا کے زمانے میں بھی لوگ آ کے مولا سے مانگتے تھے اور مولا ان کو عطا کرتے تھے، تو دعا شیلڈ بن جاتی ہے۔ جتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، اتنا تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایام جیسا مثال کے طور پہ علم مبارک استاد ہے، آپ جا کے مانگو علم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو مولا عباس اٹھائے تھے، لیکن اس کی شبیہ ہے۔ مولا عباس جو اٹھائے تھے علم، وہ علم نہیں ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، یہ شبیہ ہے۔ شبیہ ہے، ہم یہ سوچ کے ہم یہ بھی نہیں سوچتے بولتے کہ یہ مولا عباس ہے، مولا عباس نہیں ہے، لیکن مولا عباس سے منسوب ہے، اس لیے اس میں عطا ہے۔ آپ سمجھ لیں میری بات، مولا عباس سے منسوب ہے، مولا عباس سے کا نام لگا ہوا نام ہے، اسی آپ دیکھو کہ جتنے چیزیں معصومین سے منسوب ہوں گی اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کعبے کی، بہت بڑی بات ہے کعبے کی زیارت کرنا، اور کعبے کے ہر کارنر پہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو کعبے میں ہے کیا؟ جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں، اللہ ان کے عمرے کو حج کو قبول کرے، جو نہیں گئے جلد سے جلد جائے۔ کعبہ ایک بلڈنگ ہے، ایک روم ٹائپ ہے، بہت بڑا، پورا پتھر کا بنا ہوا ہے، سٹون کا، سالڈ سٹون کا، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔
اور وہ اتنی برکت کی جگہ ہے، اتنی برکت کی جگہ. سب سے بڑی چیز کعبہ ہے، دوسری چیز مولا کی ولادت کی جگہ ہے. تو کعبے میں جا کے لوگ شیعہ سنی سب پتھر کو چومتے. وہ پتھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک سالڈ سٹون کا روم ٹائپ بنا ہوا ہے. جا کے پتھر کو چومتے، پیار کرتے، مانگتے، تڑپ تڑپ کے ہر مسلمان مانگتا. تو کیا ہم پتھر کی پوجا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ پتھر کی پوجا نہیں کر رہے، اس پتھر کو کعبے سے نسبت ہے، اسی لیے اس کو کر رہے ہیں. آپ سمجھ میں آئی بات؟ نسبت، اسلام میں نسبت کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے کہ آپ کس کو کیا نسبت ہے. مثال کے طور پہ مولا حسین کی زری ہے. یہاں جو ہمارے پاس تابوت ہوتا یا زری ہوتی، تابوت وہ تو نہیں ہے، مولا حسین کا تابوت تو نہیں اٹھاتا، لیکن اس تابوت کو شبیہ بنا کر ہم صرف اس لیے مانگتے اور روتے کہ حسین کا تابوت نہیں اٹھاتا، ہم تابوت اٹھا رہے، یہ حسین سے منسوب ہو گیا. عزیزو، یہ تو ساری چیزیں وہ ہے. ہمارے علماء یہ کہتے جو نیاز حسین جو تبرک بڑھتا ہے، اس تبرک کو ہاتھ میں لے کے دعا مانگو، اس تبرک کا واسطہ دے کر اس میں تم کو شفا مل جائے گی. اتنا واسطہ کا ہمارے پاس امپورٹنٹ چیز ہے. بغیر واسطے کے تو زندگی کا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. ایک قدم آپ نارمل لائف میں دیکھو، نارمل لائف میں آپ کو کوئی نہ کوئی واسطہ لازم ہے. بغیر واسطے کے آپ زندگی نہیں چلتی آپ کی، ہر چیز کے لیے ایک واسطہ ہے. تو جب دنیا میں لحاظ کے لیے واسطے ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو کیوں نہیں دینا واسطہ؟ واسطے کے اور واسطہ وہی واسطہ دینا جس کو اللہ نے واسطہ بنایا. آپ سمجھے میری بات؟ جس کو اللہ نے بنایا ان کا واسطہ دینا، کسی ایرے غیرے کا واسطہ نہیں دینا. ان کا واسطہ دو جو اللہ کے محبوب ترین بندے، جن کا واسطہ ہر نبی نے دیا. ہر نبی نے کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی. قرآن مجید میں پہلا سورہ بقرہ، اس کی 36 یا 37 آیت ہے نبی آدم کے لیے. جب آدم زمین پہ آئے تھے 200 سال کے بعد، جب نبی آدم کو جبرائیل نے آ کے کہا کہ آدم ان ہستیوں کا واسطہ دو کہ جن کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا، اس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ کہہ رہا کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، انہوں نے واسطہ دیا، تو ہم نے آدم کی توبہ قبول کی، اور ہم بڑا توبہ قبول کرنے والے. اب کلمات کیا ہے وہ رسول سے پوچھا گیا. اسی طرح سورہ بقرہ میں دوسری جگہ پہ نبی ابراہیم کے لیے اللہ ذکر کرتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلى ابراہیم ربہم بکلمات. ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، چند کلمات سے آزمایا، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے ان کو ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو نبی اور امام بنا دیا. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کلمات کیا ہے کہ جس کا ذکر آدم کے لیے بھی کیا گیا، ابراہیم کے لیے بھی کیا گیا، یہ کیا ہے کلمات؟ تو اللہ کے رسول کی یہ ساری مسلمانوں کی تفسیر میں یہ موجود ہے. مولانا فرمان علی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا. کیا جب پوچھا یہ کلمات کیا ہے کہ جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس سے ابراہیم کو امامت ملی، تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ وہ میرا نام تھا. کلمات میں میرا نام تھا، میرے بھائی علی کا نام تھا، میری بیٹی فاطمہ کا نام تھا، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا نام تھا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ.